خاندان قادریہ کے صاحب سجادہ عبدالغنی عدیف میاں موجود ہیں. اب بڑے غور سے سن لینا ماہرہ کیا ہے، شمس ماہرہ کیا ہے، یہ خاندان کیا ہے، ہمارے ان کے خاندان کے تعلقات کیا ہیں، یا دنیا بتائیں گے. اب بولا نہیں آ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام على السید البشیر النذیر وعلى آلہ واصحابہ ووارث حاله الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووارث حاله وعلى من لديك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ. وہ ہے بے مثال دریچ شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وارث حالہ وعلی من لدیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس عرس مبارک کی بابرکت، بامقصد اور نورانی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. حضور تاج المشائخ سرکار امین ملت زیب سجادہ آستانہ عالیہ قادریہ برکاتیہ بڑی سرکار ماہرہ شریف آج اس بزم کے دولہ اپنے خاندانی تبرکات کو زیبتن کیے ہوئے بزرگوں کی، مشائخین کی توجہات کا مرکز بنے ہوئے ہمارے سامنے جلوہ افروز ہے. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اپنے پورے ہوش و حواس میں حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ حضور شرف ملت حضرت سید محمد اشرف میاں ماریر بھی مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے. میرے آقا نعمت حضور رفیق ملت صاحب سجادہ آستانہ عالیہ قادریہ برکاتیہ مسند نوری مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے. علماء اور مشائخین کا اتنا حسین گلدستہ اسٹیج پر موجود ہے. یہ بھی ہماری خوش بختی ہے کہ ہم
اپنے مرشدان گرامی کے طفیل علماء اور مشائخین کی زیارت کر رہے ہیں۔ اسٹیج پر ولی عہد سجادہ سرکار کلام حضور سید محمد امان میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ ان کے برابر سرکار خرد حضرت سید محمد عثمان میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی بیٹھے ہیں۔ حضور رفیق ملت کے شہزادگان صاحبزادگان تشریف فرما ہے۔ ایسی باروب محفل میں ایک بے بساط کجمج بیان رکھنے والے انسان کو عقیدت و محبت کے بحر مواج کے سامنے لب کشائی کا حکم دیا گیا ہے۔ فقیر اپنا تعارف ان دو مصروں کے ساتھ عرض کر رہا ہے کہ میں کہ ایک رندے لاؤ بالی ہوں، میں کہ ایک رندے لاؤ بالی ہوں، خادم بندگان عالی ہوں، سب کو ہی پالتا ہے ابن غنی، میں تو دروازے کا سوالی ہوں۔ ماہر القادری نے ایک سلام لکھا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، اس میں کچھ شعر ان لوگوں کو بھی بہت پسند آئے جو کبھی سلام نہیں پڑھتے۔ وہ شعر یہ تھے کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا پوریا اس کا بچھونا تھا۔ میں نے کئی جگہ دیکھا سنا لوگوں کے کہ یہ شعر سلاد میں پڑھے جاتے ہیں اور بطور نعت پڑھے جاتے ہیں۔ تو کچھ شعر اس بار مدینہ شریف کی حاضری میں ہو گئے تھے، حضور سماعت فرما لے، بلکہ کیا برداشت کر لیں آپ نے۔ سلام اس پر کہ جس نے کلمہ طیب پڑھایا ہے، سلام اس پر کہ جس نے خلد کا رستہ دکھایا ہے، سلام اس پر کہ توصیف و ثنا جس کی مؤکد ہے، سلام اس پر کہ جس کا نام نامی ہی محمد ہے، اور سلام اس پر کہ جس سے دشمنی کفر و ضلالت ہے، سلام اس پر کہ جس کی پیروی رب کی اطاعت ہے، سلام اس پر کہ جس کے نام میں برکت ہی برکت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات بس رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جو بن کر شفیع المذنبین آیا، سلام اس پر جو بن کر رحمت للعالمین آیا، اور سلام اس پر کہ جس کے لشکری عرشی فرشتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے لشکری عرشی فرشتے ہیں، سلام اس پر غریبوں بے کسوں سے جس کے رشتے ہیں، اور سلام اس پر کہ جو ہر وصف میں تنہا اکیلا ہے، سلام اس پر کہ جو ہر وصف میں تنہا اکیلا ہے، سلام اس پر شب معراج جس نے رب کو دیکھا ہے، سلام اس پر شب معراج جس نے رب کو دیکھا ہے، اور سلام اس پر کہ جس کا فقر و فاقہ اختیاری ہے۔ یہ چاندی اور سونا نہیں تھا، یہ مجبوری نہیں تھی۔ سلام اس پر کہ جس کا فقر و فاقہ اختیاری ہے، سلام اس پر کہ جس کا فیض ہر عالم میں جاری ہے، سلام اس پر کہ جس کا فیض ہر عالم میں جاری ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے کہ سلام اس ذات پر جس کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہے، سلام اس ذات پر جس کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہے، سلام اس پر کہ جس کا ہر صحابی رب کو پیارا ہے، سلام اس پر کہ جس کا ہر صحابی رب کو پیارا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے پیر و مرشد کے اس شعر سے گفتگو کی ابتدا کروں گا۔ عرض کیا تھا انہوں نے کہ مصدر برکات لا تعداد برکت مصدر برکات لا تعداد لا تحصا کوئی، یا حضور صاحب البرکات برکت ذات ہوئی، اور گلشن آل محمد را گلے لالا کوئی، گلشن آل محمد را گلے لالا کوئی، یا حضور یا سید آل محمد نازش آباد ہوئی، اور مل جاؤ ماوائے ماں پشتو پناہ ماں ہوئی، مون سے ماں بے کساں یا سید حمزہ ہوئی، اور جسم و جانے عاشقاں را قبلہ کعبہ ہوئی، نائب غوث دو عالم شمس ماں رہرات ہوئی۔ مارہرہ مطہرہ کی
عظمت اور شان اور اس کا بیان مجھ جیسا حقیر فقیر کیا کرے گا؟ بڑے بڑے علماء، صوفیاء، اولیاء نے اس کی مدح و ثنا کی ہے، توصیف و ثنا کی ہے۔ ماہرہ شریف کا تعارف جب میرے کانوں میں پڑا تو کچھ اس طرح تھا کہ رسول اللہ کی سرکار ہے سرکار ماہرہ، رسول اللہ کی سرکار ہے سرکار ماہرہ، اور حضور غوث کا دربار ہے دربار ماہرہ، حضور غوث کا، رسول اللہ کی سرکار ہے سرکار ماہرہ، حضور غوث کا دربار ہے دربار ماہرہ، اور اسی میں حضرت اچھے میاں جیسا ولی بھی ہے۔ بڑی سرکار ہے بے شک بڑی سرکار ماہرہ، بڑی سرکار ہے بے شک بڑی سرکار ماہرہ۔ اس طرح ماہرہ کا تعارف میرے کانوں میں آیا کہ نام و کام و تنو جانو حال و مقال سب میں اچھے کی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اس طرح سے میرے کانوں میں ماہرہ کا تعارف آیا کہ وہ عین الحق بنے جو شمس ماہرہ کا چاکر ہو، اور وہی ہے مست کاسات وصالی کا جو خوگر ہو۔ بچپن سے ماہرہ کے بارے میں سنتے چلے آئے ہیں۔ ابھی فاضل نوجوان سید صاحب نے بہت ہی مدلل اور حوالہ جات کے انبار لگاتے ہوئے ایک تقریر کی، بہت شاندار اصلاحی۔ فقیر تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، میں خود ہی ماہرہ کے بارے میں ایک حوالہ، میں کسی کتاب کو کیا حوالہ پیش کروں؟ تو اتنا عرض کرتا چلوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نوازشات اس پوری دنیا پر یکساں طور پر ہو، وہ اس وجہ سے کہ آپ جس ذات گرامی کے وارث اور نائب ہیں، جس کے قدم پر آپ ہیں اور جس کا قدم آپ کی پشت پر رکھا ہوا ہے، رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ بھی تمام دنیا کے لیے یکساں فیض باری کرتے ہوئے اور سیراب کرتے ہوئے اللہ تک بندوں کو پہنچاتے ہوئے ہماری دنیا اور آخرت سنوارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان کا وارث اور ان کا جانشین اور ان کا نائب ان کی نیابت میں پوری دنیا کے اولیاء پر اور عوام پر اور مسلمانوں پر یکساں رحمت اور شفقت اور محبت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان کی بارش کے سامنے جس کا جتنا بڑا دامن تھا اس کو اتنا فیضان ملا، اسی طرح غوث اعظم چونکہ وہ مورث ہیں، یہ وارث ہیں، نبی کریم مورث ہیں، غوث اعظم وارث ہیں، تو غوث اعظم کی فیضان کی برسات کے آگے جس نے جتنا بڑا دامن پھیلا دیا اس کو اتنا حصہ ملا۔ ہندوستان کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے، اور ہندوستان میں اتر پردیش کو یہ شرف حاصل ہے، اور اس اتر پردیش میں ماہرہ مقدسہ کو وہ شرف حاصل ہے کہ مرید ہونے کی طرف انسان کے دل میں ہوتی ہے، پیر کے دل میں نہیں ہوتی، مگر یہ ماہرہ کا ایک جانثار، ماہرہ کا ایک فرزند، ماہرہ کا ایک ولی ایسا ہے، ماہرہ کا ایک فرد فرید ایسا ہے کہ جس کو اپنے سلسلے کی خلافت دینے کا فیصلہ غوث اعظم خود فرما رہے ہیں، جس کے دل کی تڑپ کو بغداد والے نے محسوس کیا اور یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ماہرہ مقدسہ کی سرزمین پر یہ برکات کے صاحب البرکات کے دل میں جو قادری، ایسا نہیں تھا کہ قادری سلسلہ پہلے، ہو سکتا ہے کچھ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ قادری سلسلہ لوگ سمجھتے ہیں اور بڑے دعوے بھی کر دیتے ہیں کہ ہم بٹن کر دیں قادری فیضان کا، یہ نہیں معلوم ہے کہ قادری فیضان ماہرہ میں اس سے پہلے بھی تھا۔ قادری سلسلے کی اجازت صاحب البرکات کو اپنے والد گرامی سے بھی تھی، مگر غوث اعظم نے چاہا کہ اپنے اس جانثار اپنے اس چہیتے کو نور علی نور، نور پر نور طاری کیا جائے، تو آپ نے یہ بشارت دی اور حکم فرمایا کہ کالکی شریف سے ہمارے سلسلے کی اجازت لے لو، اور اسی کے ساتھ ساتھ کالکی شریف کے شیخ کو حضرت شاہ فضل اللہ کالکبی کو یہ حکم دیا کہ ماہرہ والا برکات آتا ہوگا اس کو ہمارے سلسلے کی امانت سپرد کر دینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب صاحب البرکات کالکی پہنچتے ہیں تو حضرت شاہ فضل اللہ کالکبی بجائے یہ کہنے کے کہ آؤ میں تمہیں خلافت دیتا ہوں، سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں دریا بدریا پیوست، ایک دریا دوسرے دریا میں مل رہا ہے۔ خالی دامن لے کر نہیں گئے تھے، دامن تو مرادوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اس میں غوث اعظم نے مزید انعام دینے کے لیے آپ کو وہاں بھیجا، اور غوث اعظم کی صاحب
تذکرہ نوری نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت صاحب البرکات کی جو تعلیم اور تربیت کی تکمیل ہوئی ہے یہ اپنے والد گرامی سے، دیگر بزرگوں سے، کالپی شریف سے، مگر جو تکمیل ہوئی ہے وہ براہ راست بارگاہ غوثیت سے کرائی ہے۔ اور ابھی چند سال پہلے عراق کی سرزمین سے حضور غوث اعظم کے شہزادے حضرت سید محمد طفیل گیلانی مدد اللہ علیہ تشریف لائے تھے، صاحب کشف بزرگ ہیں، اسی عرس کے اسٹیج پر یہاں تشریف لائے تھے۔ اس سے پہلے جب درگاہ مقدس میں گئے تو دروازے کو دیکھ کر کہنے لگے ھذا باب الغوث، یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے، اور فاتحہ پڑھ کر کچھ دیر مراقبے میں گئے اور مراقبے سے سر اٹھا کر فرمایا کہ یہ صاحب البرکات فرماتے ہیں کہ میں دن میں 2 مرتبہ غوث اعظم سے بات کرتا ہوں۔ کون ہے ان مزارات میں آرام فرمانے والا؟ غوث اعظم سے ماہرہ والے بہت دور نہیں ہو، شجرہ تو لمبا ہے تمہارا مگر دوری اتنی لمبی نہیں، شجرے میں تو بہت سے نام آتے ہیں مگر دوری کتنی ہے؟ یہ چوکھٹ کے ادھر ماہرہ ہے اور اس چوکھٹ کے اندر بات ہے۔ حضور غوث کا دربار ہے، دربار ماہرہ۔ عجیب و غریب باتیں بھی ہو جاتی ہیں مگر میں اس میں بالکل نہیں پڑھوں۔ لوگ بہت ساری باتیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، مگر کبھی آپ نے اردو کا محاورہ سنا ہوگا کہ قابل فخر فرزند، کبھی سنا کہ لائق فخر باپ؟ بیٹوں پر فخر کیا جاتا ہے، بیٹوں پر فخر ہوتا ہے، باپ پر فخر کرنے والی بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ پیدرم سلطان بود، بیٹے اس قابل ہوتے ہیں تو آبا و اجداد ان پر فخر کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ صاحب البرکات جن کے ہاتھ میں غوث اعظم کے تسبیح کے دانے ہوں، وہ صاحب البرکات کہ جن کے ہاتھ میں براہ راست غوث اعظم نے اپنا دست مبارک دے دیا، وہ صاحب البرکات جن کو سوتے میں نہیں جاگتے میں غوث اعظم کی زیارت کا شرف حاصل ہو، وہ صاحب البرکات کہ جن کے آستانے کو غوث اعظم نے اپنی گدی بتا دیا ہو، وہ صاحب البرکات کہ جن کے آستانے کو بغداد معلیٰ مان لیا جاتا ہو۔ اور ہمارے بدایوں کے بزرگوں میں تو یہ بات راسخ ہے کہ جس کو بغداد میں جانے کے ذات راہ میسر نہ ہو تو ماہرہ چلے جائے، اسے بغداد کا خیر مل جائے۔ ماہرہ کی حاضری کرے، اس گنبد کی حاضری کرے، اس چوکھٹ پر چومے تو غوث اعظم کی بغداد والی چوکھٹ چومنے کی فضیلت مل جائے گی۔ وہ صاحب البرکات اتنا عظیم الشان، اتنی عظیم عظمت و شان والے صاحب البرکات، جب ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بیٹا کیسا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء بدایونی ثم دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں تو لوگ آتے جاتے رہتے۔ ایک تاجر آیا، اس تاجر سے آپ نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا عراق سے آ رہا ہوں۔ اچھا، بغداد گئے تھے؟ کہاں گئے؟ بغداد میں کیا کیا پوری تفصیل پوچھا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے آستانے پر گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ کیسا پایا؟ کون ہے وہاں؟ کہا کہ حضور اب مسلط پہ وہ بات نہیں۔ حضور محبوب الہی رقیق القلب پھر رونے لگے، کہا کہ یہ کسی باپ کے بس میں نہیں ہوتا کہ اس کی اولاد بھی اس جیسی ہو جائے۔ اتنی بڑی گدی، اب صاحب البرکات بہت بڑی گدی، بہت بڑی شخصیت، اپنے وقت میں نائب غوث اعظم، اب ان کے یہاں جب ولادت ہو رہی ہے بچے کی تو وہ بچہ کیسا ہے؟ وہ صاحبزادے کون ہیں؟ ان صاحبزادے کا نام حضرت آل محمد ہے، اور حضرت آل محمد اپنے باپ کے بیٹے ہونے کی بنیاد پر نہیں مانے گئے، بلکہ تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ مستقل روزہ رکھا کرتے تھے اور قیام اللیل فرمایا کرتے تھے، اور ان دنوں میں روزے نہیں رکھتے تھے جن میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس دن صرف پان کھایا کرتے تھے۔ ایک سادہ پان کھا لیتے تھے کہ منہ لال ہو جائے، دیکھنے والے کو، چونکہ وہ ان کے بارے میں مشہور تھا ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، تو کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے، بدگمانی نہ ہو جائے کہ میاں نے آج بھی روزہ رکھ لیا ہے، لہذا پان کھا لیتے تھے، دور سے دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا تھا آج حضرت کا روزہ نہیں۔ اب جب حضرت کی شادی ہوئی، یہ سب باتیں لکھی ہوئی، تذکرہ نوری میں لکھی ہوئی، حضرت کی جب شادی ہوئی 3 سال گزر گئے، گھر والوں نے شکایت کی
کہ حضور صاحبزادے کا رجحان نہیں ہے اپنی اہلیہ کی طرف. 3 سال پوچھا گیا کہ بھائی بیٹا تم اپنی بیوی کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا کہ میں کفارہ ادا کر رہا ہوں. کس چیز کا کفارہ ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ جس دن میری